وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اور اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ اگر بندہ صدق دل سے توبہ کرتا رہے گا ہم معاف کرتے رہیں گے. شیطان نے بھی کہا تھا لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ فَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا، میں انسانوں کو خوب ورغلاؤں گا اور بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں ہر طرف سے میں انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. تو آپ سبحانہ و تعالی نے بھی اپنی عزت کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ بندہ جب تک مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں بھی اس کو معاف کرتا رہوں گا. تو اگر شیطان کی جانب سے یہ زہر ہے کہ وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈال کر ہم سے معصیتیں اور گناہ کرا رہا ہے، تو اللہ تعالی نے بندے کو یہ تریاق بھی دیا ہوا ہے، اور یہ تریاق توبہ کا ہے کہ بندہ اگر صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بڑی سے بڑی خطاؤں کو معاف کر دے. اور توبہ کیا ہے کہ التوبۃ الندم، کہ توبہ نام ہے ندامت کا، کہ بندے سے جو معصیت ہوئی، جو گناہ ہوا اس پر افسوس ہونا چاہیے، اس پر رنج ہونا چاہیے کہ یہ مجھ سے معصیت کیوں ہوئی، اللہ کی نافرمانی مجھ سے کیوں ہو گئی. تو ندامت، اور جب دل میں ندامت پیدا ہوئی کہ ماضی میں جو مجھ سے معصیت ہوئی اور جو گناہ مجھ سے ہوا وہ بہت برا ہوا، اور حال میں وہ اس گناہ کو ترک کر چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہونا چاہیے کہ اب میں وہ گناہ نہیں کروں. تو توبہ کے اندر یہ تین باتیں ہیں کہ جو معصیت ہوئی ہے ماضی میں اس پر افسوس ہو، اور حال میں اس گناہ کا ترک ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو. تو یہ ہے توبۃ النصوح، سچی توبہ، اور اس کے قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا. اور اگر ایسا ہے کہ جو گناہ ہوا اس پر کوئی افسوس بھی نہیں، کوئی خاص افسوس نہیں، اور فی الحال بھی وہ گناہ چھوڑا نہیں ہے اور آئندہ بھی چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، اور پھر صرف زبان سے توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو اس کا نام توبہ نہیں ہے، یہ تو توبہ کا مذاق ہے. کہ استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، کہ ہمارا استغفار وہ بہت سے استغفار کا محتاج ہے، ہمیں اپنے استغفار پر بھی استغفار کرنا چاہیے. تو وہ کسی نے فارسی میں شاعر کہا ہے کہ مسبحہ برکف توبہ برلب، دل پر الذوق گناہ معصیت را خندمی آیز استغفار ما. مسبحہ برکف، مسبحہ کہتے ہیں تسبیح کو، تسبیح ہاتھ میں ہے، 100 دانے کی تسبیح ہاتھ میں ہے، اور توبہ برلب، اور ہونٹوں پر توبہ ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. دل پر الذوق گناہ، اور جو دل ہے وہ اس گناہ کے ذوق سے پر ہے، بھرا ہوا ہے کہ وہ کتنا اچھا کام ہے، کتنا اچھا کام ہے، وہ شو کتنا اچھا ہے، بمبئی جا کر پھر دیکھنے کا. تو دل پر الذوق گناہ، اور جو دل ہے وہ اس گناہ کے ذوق سے پر ہے، بھرا ہوا ہے.
معصیت را خندمی آئے، تو معصیت کو ہنسی آتی ہے، گناہ کو ہنسی آتی ہے ہمارے اس استغفار پر کہ یہ بھی کوئی توبہ ہوئی، یہ بھی کوئی استغفار ہوا، تو وہ کوئی توبہ نہیں۔ تو پختہ عزم، ایسا پختہ عزم ہونا چاہیے کہ جیسے تیر کمان سے نکل گیا اب وہ کمان کی طرف لوٹ کر نہیں آئے، ایسا عزم ہونا چاہیے۔ یا جیسے دودھ ایک مرتبہ تھن سے باہر آ گیا اب تھن کی طرف اگر آپ لوٹانا چاہیں لوٹ نہیں سکتا، ایسا پختہ عزم ہونا چاہیے۔ ہاں اگر ماضی میں ندامت، افسوس بھی بہت تھا اور حال میں آپ نے وہ گناہ چھوڑ بھی دیے، لیکن قائم نہیں رہ پائے، وہ نفس نے، شیطان نے پھر بہکایا اور پھر آپ سے وہ گناہ ہو گئے۔ تو اگر آپ پھر توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر قبول کرنے کو تیار ہے کہ پھر کر لو۔ اگر توبہ ٹوٹ گئی تو مایوس نہ ہو جاؤ، ہماری بارگاہ وہ کوئی مایوسی کی بارگاہ نہیں۔ اگر تم نے 100 مرتبہ توبہ کرنے کے بعد بھی توڑی ہو اور پھر صدق دل سے توبہ کر لو، ہم پھر قبول کر لیں۔ تو حافظ شیرازی کے اشعار ہیں کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نو میدی نیس، گر صد بار توبہ شکستی باز آ، کہ لوٹ آ، اگرچہ تو کچھ بھی، اگرچہ تو کافر ہے یا بت پرست ہے، آتش پرست ہے، کچھ بھی ہے، اپنے اس باطل مذہب سے توبہ کر اور چلا۔ اس لیے کہ یہ ہماری بارگاہ وہ کوئی مایوسی کی بارگاہ نہیں ہے، اگرچہ تم نے 100 مرتبہ توبہ کرنے کے بعد توڑی ہو، ہم پھر قبول کریں کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نو میدی نیس، گر صد بار توبہ شکستی باز آ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدق دل سے توبہ کریں اور روزانہ ہم سوچیں کہ آج دل میں ہم نے کتنے نیک کام کیے اور کتنی معصیتیں اور کتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں، روزانہ لیٹتے وقت ہم شمار کریں اور پھر یہ خیال میں لائیں کہ ایک وقت وہ بھی تو آئے گا کہ اس وقت ہم سونے جا رہے ہیں پھر اٹھ جائیں گے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ پھر اٹھیں گے نہیں بلکہ ہماری روح قبض ہو جائے گی، اور پھر صاحب وہ شہر میں اعلان کے ساتھ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، اب رشتہ دار ہیں، دوست احباب وہ سب پہنچ رہے ہوں گے اور پھر ہمیں غسل دیا جا رہا ہوگا، کفن پہنایا جا رہا ہوگا اور کفن پہنا کر مسجد میں لایا گیا ہوگا، جنازے کی نماز ہماری پڑھائی جا رہی ہوگی، اور کتنے تو جنازے کی نماز پڑھ کر ہی رخصت ہو جائیں گے، ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور جو خاص تعلق والے وہ آئیں گے، دفن تک آئیں گے، قبرستان تک آئیں گے، اور وہ بھی صاحب دفن کر کے فارغ ہو کر وہ بھی واپس چلے جائیں گے، اور پھر قبر کی تنہائی ہوگی، ہم ہوں گے ہمارے اعمال ہوں گے۔ تو بندہ اس کو سوچے اور پھر صدق دل سے توبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو واقعی غفار ہیں، ستار ہیں، اور وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔
بہت خوش ہوتے ہیں. جو بندہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. اس کی مثال حدیث میں اس طرح سے آئی ہے کہ جیسے کوئی شخص جنگل میں جا رہا ہو، جنگل ہو بیابان، اور یہاں تو ایسے خیر ہے نہیں، ہاں البتہ راجستھان میں ہے کہ دور دور تک کوئی آبادی نہیں، کوئی پانی نہیں، تو ایسا ریگستان، اور اس میں یہ اونٹ پر سوار ہے، اور اسی اونٹ پر اس کے کھانے کا سامان ہے، پانی ہے، مشکیزہ ہے. اور یہ صاحب کہیں اترا تو بھائی تھوڑی دیر کے لیے میں آرام کر لوں، اور اونٹ کوئی جگہ باندھ دیا تھا، آنکھ کھلی تو اونٹ غائب. اونٹ غائب ہے، یہ آگے چلا، کافی دور آگے چلا، دائیں چلا، بائیں چلا، پیچھے چلا، لیکن اونٹ کا کہیں پتہ نہیں. اب یہ سوچتا کہ آخر میں پیدل چلوں تو کتنا چلوں گا، یہ تو جنگل ہے، بیابان، ریگستان، میلوں تک یہاں پانی نہیں، لہذا اب تو میری ہلاکت یقینی ہے، بالکل یقینی. وہ مایوس ہو گیا، مایوس ہو کر مرنے کے واسطے وہ لیٹ گیا، مایوس ہو کر مرنے کے واسطے وہ لیٹ گیا، اور اپنا ہاتھ اس نے اپنی آنکھوں پر رکھ لیا ہے، آنکھیں بند کر لی ہیں کہ اب تو بس یہیں بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کر مجھے یہاں مرنا ہے. آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا ہے کہ اس کے ہاتھ سے کوئی چیز ٹکرائی، جیسے کوئی ڈوری ہو، رسی ہو، ایسی کوئی چیز ٹکرائی. ہاتھ ہٹا کر آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کا اونٹ کھڑا ہے، کہ جس اونٹ پر اس کا کھانا پانی وہ اونٹ موجود ہے. اب یہ کتنا خوش ہوگا کہ مجھے ایک نئی زندگی مل گئی، کتنا خوش ہوگا. جتنا یہ خوش ہو رہا اپنے اونٹ کے مل جانے سے، جتنا یہ خوش ہوا ہے، تو ایسے ہی وہ بندہ جو اللہ تعالی کی معصیتیں کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، نافرمانی کرتا ہوا، اللہ سے دور ہٹا ہوا تھا، اور اب اس کے دل میں جو ندامت پیدا ہوئی اور اس نے صدق دل سے توبہ کی، اور وہ جو اللہ کی طرف آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. جیسے یہ مرنے والا اپنے اونٹ کے ملنے سے خوش ہوا، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے کہ میرا بندہ میری طرف کو چلا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ایسے رحیم ہے کہ توبہ کرنے سے وہ خوش ہو جاتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں صدق دل سے.